بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی گئی کہ مصر کا ایک نوجوان آدھی مزدوری لے کر مسجد تعمیر کرتا ہے اور 2 راتوں میں اکیلے ہی پوری مسجد تعمیر کر دیتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ نوجوان رات کے اندھیرے میں کام کرتا ہے اور اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جب میں کام کر رہا ہوں تو لوگ مجھ سے میلوں دور رہیں اور کوئی بھی میرے قریب نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص آج تک اس کا راز نہیں جان سکا کہ آخر وہ نوجوان۔ اصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے قافلے کے ساتھ ایک بازار میں موجود سرائے میں آرام کی غرض سے ٹھہرے تو اس بازار میں کچھ مزدوروں اور تاجروں کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا۔ سپاہیوں نے سلطان کو اس جھگڑے کی خبر دی تو سلطان آرام چھوڑ کر بازار میں پہنچ گئے۔ سب لوگ سلطان کو دیکھ کر باادب سر جھکا کر کھڑے ہو گئے تو سلطان نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے رات کو کتنے غریبوں کے بچے بھوکے سوئیں گے؟ سلطان نے جھگڑے کی وجہ دریافت کی تو ایک تاجر بولا، سلطان معظم، ہم تمام تاجروں نے مل کر ایک مسجد بنوانے کے لیے چندہ اکٹھا کیا اور جب مسجد کے لیے ہم نے مزدوروں سے اجرت پوچھی تو انہوں نے ہمیں مزدوری 5 گنا زیادہ بتائی۔ سلطان نے پوچھا کہ کتنی مزدوری بتائی تو تاجروں نے کہا، یہ ہم سے 3000 سونے کے سکے مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، یہ ایک مسجد کی تعمیر کے لیے بالکل مناسب مزدوری ہے۔ اس پر تاجروں نے کہا کہ سلطان معظم، منصورہ شہر میں ایک نوجوان اس سے آدھی اجرت پر صرف 2 راتوں میں اکیلے ہی اتنی شاندار مسجد تعمیر کر دیتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین حیران ہوا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ تاجر کہنے لگے کہ یہ حقیقت ہے۔ سلطان معظم صلاح الدین نے ان تاجروں سے کہا کہ وہ اس نوجوان کو اس کے دربار میں لے کر آئیں تو تاجروں نے کہا کہ اس کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ دن کو جنگل میں چلا جاتا ہے اور اپنی مرضی سے ہی سامنے آتا ہے۔ سلطان نے اس جنگل کا پتہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مصر کی پہاڑیوں کے قریب اس نوجوان کی جھونپڑی ہے، مگر اس کا زیادہ وقت ان پہاڑیوں کے قریب موجود جنگل میں گزرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو ایک تاجر کے ساتھ ان پہاڑیوں کی طرف روانہ کیا اور اسے کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر یہ آواز دینا کہ اے نوجوان، سلطان صلاح الدین ایوبی تمہیں اپنے دربار میں بلا رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ نوجوان مجھ سے ملنے ضرور آئے گا۔ چند دن گزرے، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار میں موجود تھا کہ اس کے سپاہی کے ساتھ وہ نوجوان دربار میں داخل ہوا۔ اس کے پرنور چہرے کو دیکھتے ہی سلطان اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نوجوان کی زلفیں اس کے کندھوں پر لہرا رہی تھیں اور وہ انتہائی باوقار اور خوبصورت نوجوان تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارے متعلق سنا ہے کہ تم آدھی مزدوری لے کر 2 دن کے اندر اکیلے ہی مسجد تعمیر کر دیتے ہو اور یہ بھی کہ تم رات کو ہی کام کرتے ہو اور کام کے دوران کسی کو تمہارے قریب آنے کی اجازت نہیں۔ نوجوان نے جواب دیا، درست ہے سلطان معظم، ایسا ہی ہے۔ سلطان نے اس نوجوان سے حقیقت جاننے کی کافی کوشش کی مگر وہ نوجوان کچھ بھی بتانے کو تیار نہ ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، لہذا سلطان نے حقیقت جاننے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ سلطان نے اسے کہا کہ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک بازار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس بازار میں ایک مسجد تعمیر کرو۔ نوجوان بولا کہ جی ہاں سلطان معظم، میں اپنی شرط کے مطابق مزدوری پہلے لوں گا۔ مسجد 2 دن کے اندر تعمیر ہو جائے گی مگر 2 دن تعمیر کے دوران بازار کے قریب کوئی نہیں آئے گا۔ سلطان نے اس کی تمام شرائط منظور کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے مطلوبہ سامان حاضر کیا جائے، چنانچہ تمام سامان مہیا کر دیا گیا۔ اگلے دن نوجوان نے عشاء کی نماز پڑھی اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ سلطان نے دیکھا کہ نوجوان نے چند لمحوں میں آدھا کام یعنی آدھی مسجد تعمیر کر ڈالی، لیکن دیکھنے کے باوجود سلطان کی سمجھ
سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ نوجوان نے اتنی جلدی تعمیر آخر کیسے کی۔ سلطان سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، میری آنکھوں کی پٹی کھول دے، مجھے ایسی بینائی عطا فرما دے کہ یہ سارا منظر دیکھ سکوں۔ تو اب جو سلطان نے سجدے سے سر اٹھا کر اس نوجوان کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں فرشتے نوجوان کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے باقی کی آدھی مسجد بھی تعمیر کر ڈالی۔ یہ دیکھتے ہی سلطان صلاح الدین بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب سلطان کو ہوش آیا تو وہ نوجوان وہاں سے جا چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین بھی اپنے دربار لوٹے اور اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ نوجوان، میں تمہارا راز جان چکا ہوں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری کون سی ایسی نیکی ہے جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ فرشتوں کو تمہارا مددگار مقرر کر دیا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اس بارے میں آپ کو کبھی نہ بتاتا، مگر جب اللہ نے آپ کو میرے اس راز سے آگاہ کر دیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب 15 سال کا یتیم بچہ تھا تو میں نے چوریاں شروع کر دیں۔ میں شراب بھی پیتا تھا اور ہر غلط کام کرتا تھا۔ ایک دن میں ایک مکان سے چوری کر کے نکل رہا تھا کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں اس جگہ رک گیا اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایک عورت کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں نے تلاش شروع کر دی کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میں اس بارش میں ہی چل پڑا۔ اولے برس رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کی جھونپڑی گر گئی ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں بارش اور اولوں کی پرواہ کیے بغیر اس عورت کی طرف بڑھا اور اسے حفاظت سے ایک درخت کے نیچے لے گیا۔ پھر اس برستی بارش اور اولوں میں نے اس بڑھیا کی جھونپڑی کی تعمیر شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں جھونپڑی مکمل ہو گئی، مگر مسلسل اولے پڑنے سے میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میری کھال جگہ جگہ سے ادھڑ چکی تھی اور خون بھی رس رہا تھا۔ میرا جسم سن ہو چکا تھا، مگر جب میں اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی بنا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ کچھ غیبی مخلوق بھی کام کر رہی تھی، اس لیے وہ جھونپڑی اتنے کم وقت میں تیار ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کو میری نیکی پسند آ گئی تھی۔ میں اسی وقت اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اب میں نے رزق حلال کمانے کا ارادہ کیا اور ایک جگہ گیا جہاں 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار گر گئی تھی۔ میں نے ان سے 5 سکوں کے عوض دیوار بنانے کی مزدوری طے کی، جبکہ اصل مزدوری 10 سکے تھی۔ مگر جیسے ہی میں نے کام شروع کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی غیبی مخلوق میرے مدد کے لیے میرے ساتھ کام کر رہی ہے، اور میں نے وہ کام ایک دن کی بجائے چند لمحوں میں مکمل کر لیا۔ تو یتیم بچوں کی ماں بھی حیران ہو گئی، لیکن وہ اس مخلوق کو نہ دیکھ سکی۔ اس دن میں نے ٹھان لی کہ دن کو عبادت کروں گا اور رات کو کام کروں گا تاکہ اس راز کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ پہلے میں ہر طرح کی تعمیر کا کام کرتا تھا، مگر اب میں صرف مسجد کی تعمیر کا کام کرتا ہوں، اور جو سکے کماتا ہوں اس میں سے 2 سکے دن میں خرچ کرتا ہوں اور باقی غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ سب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت متاثر ہوا کہ اللہ کو اگر کسی کی کوئی نیکی پسند آ جائے تو کیسے اس کا دل اپنی طرف پھیر دیتا ہے۔